گلے کے مسائل کے لیے کچنار کی چھال بہترین ہے۔ زخموں کے علاج کے لیے، بواسیر کے لیے، ماہواری کے مسائل کے لیے کچنار کی چھال بہت زیادہ بہترین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک کچنار جو سبزی ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کی چھال کے بارے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی چھال کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کو استعمال کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اس کو کس وقت کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور یہ کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کچنار کی چھال کو روایتی طب میں کئی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی قدرتی خواص سے بھرپور ہے اور صحت کے مسائل کو دور کرتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کچنار کی چھال گلے کی سوزش، خراش اور ٹانسس کے علاج میں مفید ہے۔ اس کی چھال سے بنے ہوئے کعبے سے غرارے کرنے سے یہ مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زخموں کا علاج ہے۔ کچنار کی چھال کو پانی میں ابال کر زخموں پر لگایا جاتا ہے تاکہ زخم جلد بھر جائیں اور انفیکشن نہ ہو۔ دوستو اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بواسیر کا علاج ہے۔ کچنار کی چھال کو بواسیر کی علامات کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے معدے کی صفائی اور آنتوں کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ دوستو اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جلد کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ چھال جلد کی خارش، اس کے ساتھ ساتھ پھوڑے، پھنسی، دانوں کے علاج کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس سے بنی ہوئی دعائیں جلد کو صاف اور صحت مند رکھتی ہیں۔ دوستو اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ خون کو صاف کرتی ہے۔ کچنار کی چھال کو خون صاف کرنے اور زہریلے مادوں کو جسم سے نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ گلٹیوں اور رسولیوں کا علاج ہے۔ روایتی طور پر کچنار کی چھال کو گلٹیوں اور رسولیوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر تھائرائیڈ کی گلٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو اس کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ یہ معدے اور جگر کا دوست ہے۔ کچنار کی چھال نظام ہاضمہ کو بہتر کرتی ہے اور جگر کے افعال کو تقویت دیتی ہے، جس سے ہمارا جگر اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اور ہماری صحت بہتر رہتی ہے۔ دوستو اس کا آٹھواں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ماہواری کے مسائل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ خواتین میں ہارمون توازن قائم رکھنے کے لیے کچنار کی چھال کو فائدہ مند بنایا گیا ہے۔ یہ زیادہ یا کم ہونے والی ماہواری کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلغم کا خاتمہ کرتی ہے۔ ذیابیطس یعنی کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کچنار کی چھال میں خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جوڑوں کی دردوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، جس سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ دوستو اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر گردوں کی صحت کے لیے وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، چہرے کی خوبصورتی کو بہتر کرتی ہے، داغ دھبوں کو ختم کرتی ہے، زہریلے مادوں کو اخراج کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کینسر کے علاج کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ دوستو یہ تھے اس کے فائدے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو سب سے بہترین اور اچھا طریقہ اس کا کہوہ بنا کے استعمال کرنے کا ہے۔ کہوہ بنانے کے لیے آپ اس کے چند ٹکڑے لیں اور پانی میں اچھی طرح ابال لیں۔ جب وہ آدھا رہ جائے تو اس کو استعمال کر لیں۔ اس میں آپ چینی یا شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، مگر شوگر کے مریض اس میں چینی شہد استعمال نہ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کیپسول بنا کر استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو بنے ہوئے ہم سے مل جائیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیسٹ کو جلد پر لگایا جاتا ہے، جلد کی بیماریوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ اس کا کہوہ ہی ہے۔ دوستو یہ تھے اس کو استعمال کرنے کے فائدے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں ہمیں کون سی احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ لازمی کرنا چاہیے۔ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر اس کو استعمال کرنے سے کوئی منفی علامت ظاہر ہو رہی ہو تو اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اور فوری طور پر اپنے ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ کریں۔ حاملہ، دودھ پلانے والی خواتین اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد اسے استعمال تو کر سکتے ہیں، مگر اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ دوستو یہ تھی اس کے استعمال کرنے میں احتیاط۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔